بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ کل ڈی جی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے وہ جھوٹ ہے کہ پاکستان کی فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر کو اس وقت جو ناکردہ جرائم کی سزا دی جا رہی ہے وہ پاکستان کے فوجی جرنیل عاصم منیر صاحب اور ان کے چند ساتھی مل کر دے رہے ہیں۔ اس میں سیاستدان کبھی بھی اس لیول تک نہیں جاتے۔ سیاستدان معاملہ فہم ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جتنا ظلم ہم کریں گے کل کو ہمیں بھی ایسی ظلم کی چکی میں پسنا پڑے گا۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، ملاقاتیں ان کی بند کی ہوئی ہیں۔ بار بار ان کے وکلا عدالت کو بتاتے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ کے فیصلے کے باوجود لگ بھگ 6-8 مہینے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، بلکہ جو توہین عدالت کی انہوں نے درخواست دائر کی کہ عدالتی فیصلے پر احکامات پر عمل نہیں کر رہا سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل، اس کے اوپر بھی سماعت نہیں ہو رہی۔ توہین عدالت کی درخواست بھی نہیں سنی جا رہی، تو یہاں تک تو صورتحال پہنچی ہوئی ہے۔ تو نظام کس طریقے سے کسی کو دیوار سے لگاتا ہے؟ دیکھیں رضوی برادران کی طرح ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے ان کے طرز سیاست سے بڑا اختلاف ہے۔ وہ جس طریقے سے اپنے مخالفین کے ساتھ گالم گلوچ کرتے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہونی چاہیے وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مجمع کے اوپر گولی چلائیں اور یک طرفہ فائرنگ کر کے بہت سارے لوگوں کو جاں بحق کر دیں، شہید کر دیں، اور وہاں سے آپ لاشیں تک اٹھا کر لے جائیں، اور لاشیں آپ اس شرط کے اوپر دیں لوگوں کو کہ آپ نماز جنازہ خاموشی سے پڑھیں گے اور آپ مقدمہ درج نہیں کروائیں گے حکومت کے اوپر، اور سارا مدعا آپ دبا دیں۔ اور اس کے بعد جو دو وہاں پہ بھائی ہیں خادم رضوی کے دونوں بیٹے سعد رضوی اور انس رضوی، ان دونوں کو غائب کر دیا جائے۔ لگ بھگ 7 مہینے ہو گئے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، کوئی پتہ نہیں چل رہا دونوں بھائی کہاں گئے۔ اور میں آپ کو پہلے دن سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جبری حراست میں ہے، ان کو جبری طور پہ گمشدہ کیا ہوا ہے، اور یہ ایک اور کیس ہے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے۔ ڈی جی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ دیے ایک دن پہلے، ان سٹیٹمنٹس کی درگت بن گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایک فیکٹ نکال کے جو ہے وہ سامنے رکھا کہ جناب ڈی جی صاحب آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، سیاست میں تو آپ کا بہترین کردار ہے۔ دیکھیں سیاست میں کردار ہے تو پاکستان یہاں تک پہنچا ہے نا۔ پاکستان میں آج تک سیاستدانوں نے اتنی سیاست نہیں کی جتنی سیاست پاکستان میں جرنیلوں نے کی ہے۔ یعنی یہ سیاستدانوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے جتنی سیاست کی اتنی سیاست تو ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی جتنی ہم نے جنرل باجوہ کو 1-2 سال میں کرتے ہوئے دیکھ لی۔ اور عاصم منیر صاحب بھی اسی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، وہ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے وہ غلط بیان نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا یا جرنیلوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا سیاست سے گہرا تعلق ہے، اور پاکستان میں جتنی بھی سیاست ہو رہی ہے اس میں مرکزی کردار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ دیکھیں نا 4 مرتبہ جو مارشل لاء لگایا، یہ کارپوریشن والوں نے تو نہیں لگایا پاکستان میں، یا محکمہ ڈاک والوں نے تو نہیں لگایا، یا کوئی ٹریفک وارڈن آگے تھے انہوں نے آگے مارشل لاء لگا دیا۔ پاکستان میں ملٹری جرنیلوں نے لگایا نا 4 مرتبہ مارشل لاء، حکومتیں گرائی بنائی سارا کچھ کیا، یہ ملٹری جرنیلوں نے کیا، کوئی محکمہ تعلیم نے تو نہیں کیا تھا، یا اسکول کے ہیڈ ماسٹروں نے مل کے تو مارشل لاء پاکستان میں نہیں لگا دیا تھا۔ یہ مارشل لاء پاکستان میں پاکستان کی فوج نے لگایا تھا، اور پاکستان کے جرنیلوں نے یہ جو کیا پاکستان کے ساتھ انہوں نے ہی کیا۔ تو لوگ اب اعتبار کرتے نہیں ہیں، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ دیکھیں جس طرح کے لوگوں کو یہ چن کر لائے ہیں وہ اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی زبردست بات کی تیمور جھگڑا صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ انڈیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی نہیں ہے، انڈیا کے پاس جو ہے وہ پیسے بھی پاکستان سے زیادہ ہیں، انڈیا ایک تگڑا ملک ہے، بڑا ملک ہے، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، ان کے صوبے بہت امیر ہیں، لیکن ان کے امیر ترین صوبوں میں سے بھی کسی صوبے کے گورنر نے، وزیر اعلیٰ نے، یا کسی ان کے حاکم نے گلف سٹریم جیسا عیاشی والا مہنگا جہاز نہیں لیا، جبکہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہے، پھر بھی مریم نواز نے گلف سٹریم کا مہنگا ترین جہاز جو عیاشی والا جہاز ہے وہ خریدا اپنے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنی فیملی کی سہولت کے لیے انہوں نے یہ جہاز لیا۔ تو دیکھیں نا انڈیا کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پبلک کا امپیکٹ آئے گا۔ پاکستان کی اکانومی کہاں سے کہاں گر گئی اور پاکستان کے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیونکہ حکمرانوں کو پتا ہے کہ عوام سے ووٹ لے کر تو ہم نے آنا نہیں ہے، جب دل کرے گا جوتے پالش کریں گے اقتدار میں آ جائیں گے۔
جھوٹے وعدے کر کر کے انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. 300 یونٹ تک انہوں نے پاکستانیوں کو بجلی مفت دینی تھی. یہ وعدے میں نے آپ کو نکال کر سنائے ہیں, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نکال کر سنائے ہیں کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرنی تھی پاکستانیوں کو. پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے اور استحکام پارٹی, انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے قوم کے ساتھ کہ 300 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرے گا اس کو بل ہی نہیں آیا کرے گا, فارغ. اب جو 300 یونٹ تک کی بجلی ہے اس کو اتنا مہنگا کر دیا کہ 5-5, 6-6 گنا لوگوں کو بل آ رہے ہیں. بلکہ جو تھوڑی بہت سبسڈی بیچ میں رہ گئی تھی آئی ایم ایف کے آرڈر کے اوپر, وہ سبسڈی بھی اب یہ ختم کر رہے ہیں. یہ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کہ جو بجلی مفت دینی تھی اس کے اوپر اضافی نہ صرف ٹیکسز لگا دیے بلکہ اس کے اوپر جو تھوڑی بہت بچت تھی, جو تھوڑی بہت سبسڈی تھی, وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. ناظرین, پاک فوج اور عوام کے بیچ میں جو ایک خلیج پیدا ہوئی, یہ جرنیلوں کی سیاست کی وجہ سے ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی لوگ کسی سیاستدان کی وجہ سے یا کسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یا کسی ایک شخص کے نظریے کی وجہ سے پاکستان کی فوج سے دور ہو گئے, یا ایک جو خلیج پیدا ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی. نہیں, یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جرنیلوں نے ایسی گھٹیا سیاست کی پاکستان میں جس کی وجہ سے عوام فوج جیسے ادارے سے دور ہو گئی. حالانکہ یہ قربانی بھی دیتے ہیں, جانیں قربان کرتے ہیں, سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے دور ہو گئے اور وہ چیزیں کھل گئیں جو ماضی میں کبھی نہیں کھلی تھی کہ ان کے بے شمار کاروبار ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں, اپنے مفادات ہیں. یہ چیزیں کبھی نہیں کھلی تھی. مثال کے طور پہ یہ وزیر آباد میں یہ احمد بوبک صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے. یہ ویڈیو دیکھیں آپ, اس میں ساری کہانی ہے. وزیر آباد کے اندر مارکہ حق کے بعد جو ہے وہ ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی اور اس میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. اس میں لکھا ہوا ہے, مارکہ حق نے 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی. ایک طرف مریم نواز کا فوٹو ہے, ایک طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فوٹو ہے. تو 5 بندے یہاں پہ سویلین ہیں اور 5-6 بندے جو ہیں وہ یہاں پہ ٹوٹل 10 کے قریب بندے ہیں. باقی جو ہیں وہ ستھرا پنجاب کے ورکرز ہیں. تو تھوڑے سے ستھرا پنجاب کے ورکرز ہیں اور تھوڑے سے سویلینز ہیں. یہ 10 لوگ ریلی نکال رہے ہیں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اس ملک میں جہاں پہ 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں. دیکھیں یہ فوج کے ساتھ کیا ہوا. کیا فوجیوں نے قربانی دینا بند کر دی؟ کیا فوجیوں نے اپنی ٹریننگ بند کر دی؟ کیا انڈیا حملہ کرے گا تو فوج نہیں لڑے گی؟ کیا کوئی اور حملہ کرے گا تو فوج جواب؟ سارا کچھ تو ویسے ہی ہے. اصل میں جرنیلوں نے جو کچھ پاکستان کی عوام کے ساتھ کر دیا اس کی وجہ سے جرنیل جس ادارے سے تعلق رکھتے تھے اس ادارے سے عوام متنفر ہو گئی اور دور ہو گئی. یہ پاکستان کی فوج کو سوچنا پڑے گا کہ فائدہ لے جاتے ہیں چند جرنیل, وہ اپنے گھر بھر لیتے ہیں, وہ اپنے فائدے لے لیتے ہیں, وہ اپنے مفادات کما لیتے ہیں, وہ ایکسٹینشنیں لے لیتے ہیں, وہ استثنا لے لیتے ہیں, ان کی موجیں لگ جاتی ہیں, وہ پوری دنیا میں تعلقات بنا لیتے ہیں, انہیں گفٹ بھی ملتے ہیں. لیکن بطور ادارہ فوج کو کیا ملتا ہے؟ یہ تو فوج کو سوچنا پڑے گا کہ جب تک وہ سیاست میں مداخلت کرتے رہیں گے وہ غیر مقبول ہوتے رہیں گے, عوام ان سے دور ہوتی چلی جائے گی, جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں. یہ آئی ایس پی آر نے نغمہ جاری کیا اسے 6 دن پہلے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آئی ایس پی آر کا نغمہ آتا تھا نا تو 24 گھنٹے کے اندر 2-3 ملین لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے. یعنی 50-60-70 لاکھ لوگوں کا دیکھنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. اب یہ 6 دن سے نغمہ لگا ہوا ہے آئی ایس پی آر کا سوشل میڈیا پہ اور یہ کو 50,000 لوگوں نے دیکھا ہے. 6 دن ہو گئے اس نغمے کو لگے ہوئے آئی ایس پی آر کے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر. آپ اندازہ کریں کہ اس کے جو آفیشیل چینل ہے 6.5 ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں, 6.5 ملین, اور 1 لاکھ لوگوں نے بھی اس نغمے کو نہیں سنا, اس کو نہیں دیکھا. حالانکہ ان کو تو فائر وال بھی نہیں لگتا. ہمیں تو چلو پاکستان میں فائر وال لگ جاتا ہے. موبائل فون کمپنیوں کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ روکو ان کی ویڈیوز کو, مختلف طریقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ہماری ویڈیوز کو روکتے ہیں, ریسٹرکشنز لگاتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن آئی ایس پی آر کی ویڈیوز کو تو کوئی نہیں روکتا نا. تو 50,000 تک یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کی فوج کو کہ لوگوں کو پاکستان کی فوج سے دور کرنے کے لیے ذمہ دار کون ہے. پاکستانی تو اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے, پاکستانی تو سیدھے سیدھے لوگ ہیں. یہ وہ جرنیل ذمہ دار ہیں جنہوں نے ادارے کو استعمال کیا ہے. بہرحال سوچیں گے جتنی جلدی اتنا اچھا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر بڑی خوفناک دھمکی لگائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ اگر ایران نے ڈیل نہ کی اور جنگ بندی ختم ہوئی تو ایران میں سے ایک بہت بڑا شعلہ نکلتا ہوا دیکھیں گے آپ. اب اتنا بڑا شعلہ تو ایٹم بم کا ہی نکلتا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ ہر دوسرے تیسرے دن ایسی دھمکی لگا دیتا ہے جس سے پوری دنیا ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. وہ کیملا ہیرس ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں الیکشن لڑی تھیں صدارتی. انہوں نے اب نکل کر سٹیٹمنٹ دیے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. انہوں نے کہا جی کہ اس جنگ کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ وہ رشیا ہے. اس مسئلے کی وجہ سے جو ٹرمپ نے کیا ہے اور اس نے روس کے اوپر سے پابندیاں اٹھا دی، اب رشیا پیسے کما رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ روس یہ پیسے کسی صورت نہیں کما سکتا تھا اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سب نہ کرتا. تو میں ٹرمپ کو بے وقوف کہہ کر اسے فائدہ نہیں دینا چاہوں گی. وہ خطرناک ہے اور بہت خطرناک ہے. امریکی سیکیورٹی اور خوشحالی داؤ پر لگی ہوئی ہے اور وہ اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا نہیں کرتا. اس کے اوپر اس بات کا انحصار ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، کسی بھی امریکی صدر کا، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہے چاہے وہ ریپبلکن ہے، امریکہ کا وہ پہلا صدر ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جنہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ امریکی تعلقات کی اہمیت کا مذاق اڑایا. یعنی امریکنز کے تعلقات خراب کر دیے اتحادیوں کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم سفارتکاری سے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، گرین لینڈ بھی حاصل کر سکتے تھے، مگر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا وہ خطرناک ہے. یہ پہلا صدر ہے جس نے ہمارے اتحادیوں سے تعلقات بگاڑ دیے ہیں، ان کی توہین کی ہے، ان پر انگلیاں اٹھائی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور ان کے نام بگاڑے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. پھر انہوں نے کہا جی امریکہ اب پہلے سے زیادہ ناقابل بھروسہ ہو چکا ہے. ہم اپنے دوستوں کے لیے غیر معتبر ہو چکے ہیں، بطور دوست ناقابل اعتبار ہو گئے ہیں اور اسی بنا پر ہم اپنا اثر رسوخ بھی کھو چکے ہیں. ایک بات ایران نے کی ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، ڈونلڈ ٹرمپ پہ تو چلو دباؤ بڑھ رہا ہے امریکہ کے اندر، لگاتار بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جائے گا، لیکن عباس عراقچی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس سے امریکہ کے اندر گھنٹیاں بجی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جب بھی معاملات سفارتی طریقے سے حل کرنے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو امریکہ خطرناک فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے. اب یہ امریکہ استعمال ہو رہا ہے یا جان بوجھ کر رہا ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے امن خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جس سے پھر وہ نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. انہوں نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا جو بھی آپ کرتے ہیں ہر مرتبہ نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے، تو فائدہ کیا آپ کو بار بار یہ تجربات کرنے کا؟ ایرانی قوم نہیں جھکے گی، وہ ہار نہیں مانے گی. یہ بات کالی باف بھی کہتے ہیں، ایرانی صدر بھی کہتے ہیں، سپریم لیڈر کی جانب سے جو بیان آتا ہے وہ بھی یہی ہے اور عراقچی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں کریں گے جس سے ہماری قوم کی بے عزتی ہو. ایک اور بات انہوں نے کی کہ سی آئی اے نے جو دعویٰ کیا تھا، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ سی آئی اے نے دعویٰ کیا اور خفیہ رپورٹ ان کی سامنے آئی. ان کی خفیہ رپورٹ کے اندر سے یہ دعویٰ آیا کہ ایران کے پاس اب بھی ان کے 70% میزائل باقی ہیں اور 75% میزائل لانچ کرنے والی جو موبائل وہیکلز ہیں وہ بھی ان کے پاس صحیح سلامت موجود ہیں. یعنی ایران ابھی کافی کیپیسٹی رکھتا ہے جنگ لڑنے کی، یہ سی آئی اے نے بتایا. یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن عباس عراقچی نے کہا کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے. اصل رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب 100% نہیں 120% ہتھیار ہیں، کیونکہ ایران کے جتنے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہتھیار ایران نے مزید بنا لیے ہیں. اب یہ ایک بڑا خوفناک دعویٰ ہے، کیونکہ یہ سب کہتے رہے ہیں جنگ کے دوران بھی کہ ایران روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑی تعداد میں ڈرونز تیار کرتا ہے اور ان ڈرونز کا امریکہ کے پاس اور اس کے اتحادیوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے، وہ انہیں روک نہیں پاتے. تو ایک تو دوبارہ یہ دعویٰ کیا ایران نے کہ ہم نے پہلے سے زیادہ ہتھیار تیار کر لیے، ہم نے میزائل بھی تیار کیے ہیں، ڈرون بھی تیار کیے ہیں. تو اب جو پہلے جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو، اس وقت جو ہمارا ذخیرہ تھا میزائلوں کا اور ڈرونز کا، اب اس سے 20% زیادہ ہے. یہ عباس عراقچی نے اسٹیٹمنٹ دیا. دیکھیں جنگ کے میدان میں نا جب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے جنگ کا تو ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں اور ایگزیجریشن کرتے ہیں، پروپیگنڈا وار بھی چلتی ہے. اگر سی آئی اے 70% کہہ رہا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ 120% ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس ہتھیار بہت ٹھیک ٹھاک موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس وقت تک کوئی لڑائی میں نہیں جانا چاہتے جب تک کہ ساری دنیا امریکہ کے ساتھ نہیں مل جاتی. اور فی الحال دنیا امریکہ کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ناظرین اس ویلاگ میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ گزشتہ رات ہوا نا آبنہ ہرمز اور اس کے آس پاس، اس کی وجہ سے نا کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئیں. نمبر ایک، اس کا ایران کو فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ دنیا بھر کی جو شپنگ کمپنیاں ہیں انہیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ ایران کا ارادہ کیا ہے اور اس کی صلاحیت کیا ہے.
لہذا اب وہ امریکہ کے اوپر اعتبار کر کے کسی قسم کا ایڈونچر نہیں کریں گی۔ امریکی بحریہ کی موجودگی اس خطے میں بے فائدہ ہے، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ وہ کسی بھی بحری جہاز کو اسکاٹ کر کے وہاں سے نہیں نکال پائیں گے، اور اگر وہ جہازوں کو نکالیں گے بھی تو یہ مستقل طور پہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ ہر جہاز کو تحفظ دینا امریکہ کے بس میں نہیں ہوگا، اور کوئی بھی جہاز فائرنگ کے ان حالات میں اس خطے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور ایک ایرانی جو جیمرز کی ایک صلاحیت ہے، وہ بھی کل رات کو پتا چلی کہ ان کے جیمرز کتنے تگڑے ہیں اور کیسا سسٹم انہوں نے انسٹال کیا ہے آبنائے ہرمز اور اس کی سراؤنڈنگ میں۔ تو امریکہ کو آئیڈیا ہو گیا، دنیا کو آئیڈیا ہو گیا، اور ایران کو فائدہ ہو گیا۔ ایران نے ایک ٹینکر پکڑ بھی لیا ہے، اور اس ٹینکر کا جو نام ہے، یہ دو نام اس کے سامنے آئے، ایک تو جنلی اس کا نیا نام ہے، پرانا نام اس کا اوشین کوئی ہے۔ یہ بارباڈوس کے جھنڈے کے ساتھ یہ ٹینکر تھا، اس ٹینکر کو پکڑ لیا ایران نے، اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ ایران نے اپنے بنائے ہوئے نئے ضابطوں کی خلاف ورزی پر اسے قبضے میں لیا ہے۔ اور یہ اس وقت خلاف ورزی کر رہا تھا جب ایران نے کہا تھا کہ اس ایریا کو چھوڑ کے لنگر اٹھا کے جہاز پیچھے چلے جائیں۔ یہ ٹینکر وہاں سے نہیں گیا تو ایران نے اس کو پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو یہاں سے ایران نے اپنی بالادستی بھی اس ریجن میں ثابت کی ہے۔ ایرانی 3 ٹینکرز بھی ابھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ